اسما عباس کے بیٹے پہ لگائے لوگوں نے سنگین الزامات۔ ان الزامات میں سچائی ہے یا نہیں ہے، لیکن اسما عباس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ جب سے ان کے بیٹے کی شادی کا ایونٹ سٹارٹ ہوا ہے تو اسما عباس کو تنقید کا سامنا ہے سوشل میڈیا پر۔ اسما عباس کے بیٹے کے حوالے سے بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کی جو کامنٹس ہیں وہاں پہ کامنٹس کیے جا رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو ان کا بیٹا ہے شاید یہ ڈرگز لیتا تھا اور ایک طویل عرصہ اس کا ٹریٹمنٹ چلا ہے، اس کے بعد پھر اس کی شادی کی گئی ہے اور ابھی تک بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسما عباس اور زارا نور جو ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ اور وہ اسما اپنے بیٹے کے ساتھ چپکی رہیں۔ مطلب مسلسل شادی کے جتنے بھی ایونٹس تھے، چاہے وہ نکاح کا دن تھا، رخصتی کے دن تھا یا ولیمے کا، دونوں ماں بیٹیوں نے اپنے مطلب کہ دولہا کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ وہیں دوسری طرف بڑی بہو کو لے کر بھی اسما عباس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے اسما عباس نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ بہو جو ہے وہ گھر چھوڑ کے گئی ہے تو کپڑے لے کے نہیں گئی اس طرح کی کوئی انہوں نے اپنی ویڈیو میں بات بھی کی تھی۔ تو اور اس کے بعد پھر شادی میں ان کی بہو کو نظر نہ آنا، ان کی بہو کے جو بچے ہیں، جو ان کے بیٹے کی اولاد ہے وہ تو تھی، مطلب بچے تھے ان کے، اور ان کا بڑا بیٹا بھی تھا شادی میں، لیکن ان کی بہو اس شادی میں کہیں پر بھی نظر نہیں آئی، جس کے بعد پھر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس بات پر بھی، اور ان سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی بہو جو ہے وہ کہاں ہے۔ حالانکہ اسما عباس ہمیشہ ہی اپنی ویڈیوز میں یہ بتاتی رہی ہیں کہ وہ ایک اچھی ساس ہیں، اور نئی نویلی دلہن کے بارے میں بھی بہت زیادہ اوٹ پٹانگ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کے ڈریسز اچھے نہیں تھے، شادی کا جوڑا ہے وہ پرانا تھا، اس کے اوپر سے جو مطلب رف لگ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر نکاح والے دن بہت ہی سمپل تھا، خود یہ دلہنیں بن کے گئیں، بڑی سج سنور کے گئی، بڑی ہیوی قسم کے ڈیزائنر ڈریس پہنے ہوئے تھے، لیکن دلہن جو ہے وہ بہت ہی سادہ سمپل سی نظر آئیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ وہیں پہ یہ بھی ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ نہایت ہی شادی میں کنجوسی سے کام لیا گیا، مطلب کہ شادی میں کوئی زیادہ کھل کے خرچہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں کی جا رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر آپ پانی کی طرح پیسہ بہاؤ تو بھی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر آپ لیمٹ میں رہ کے آپ کرتے ہو خرچ تو بھی لوگوں کو مسئلہ۔ اب یہ سیلیبریٹی ہیں، اور سیلیبریٹیز کی جو شادیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ صبا فیصل کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اور اسی طرح باقی جتنے دیگر بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے لوگوں کا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے بڑی کوئی ہائی فائی جو ہے وہ شادیاں کرنی ہیں، بڑی ایکسپینسو قسم کی ان کی شادیاں ہوں گی، اور ان کی شادیوں پہ بڑے کوئی لمبے ترین جو ہیں یہ شادیاں چلیں گی۔ تو اب اسما جی کے بیٹے کی جو شادی ہوئی، یہ تو ایک نہایت سمپل اور سادہ سی شادی تھی، اور اس میں کوئی زیادہ ایکسٹرا جو ہے وہ رسومات شیئر نہیں کی گئیں، تو اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا کہ بھئی پیسہ اتنی آسانی سے نہیں کمایا جاتا، بے شک آپ کے پاس جتنا بھی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے اس طرح برباد کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب جوڑوں کے حوالے سے بھئی آج کل دلہنیں خود جوڑے جو ہیں وہ پسند کرتی ہیں۔ آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے وہ کسی کو کہاں حق دیتی ہے کہ بھئی آپ ہمارے جوڑے جو ہیں وہ چوز کریں۔ تو یقیناً یہ دلہن نے خود ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ نکاح کا میرا جو ڈریس ہے وہ بہت ہی نہایت ہی سمپل اور سادہ ہونا چاہیے، کیونکہ نیکسٹ ڈے اس نے دلہن بننا تھا، اور ظاہری بات ہے اگر نکاح والے دن بھی وہ بہت زیادہ بھڑکیلا، بہت زیادہ ہیوی قسم کا ڈریس پہن لیتی تو نیکسٹ ڈے جب وہ دلہن بنتی تو اتنا اس پہ روپ نہ آتا۔ شاید اس چیز کو مد نظر رکھ کے اس نے نکاح کا جو ڈریس ہے بہت ہی سمپل اور سادہ رکھا، لیکن بھائی ساس جو ہے نا اس بیچاری کا تو جینا لوگوں نے حرام کر دیا ہے، اور اوپر سے نند کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، زارا نور کو، کہ بھیا خود تو بڑے تم لوگوں نے مہنگے سوٹ پہنے، نئے پہنے، اس کو دلہنیا کو جو ہے وہ پہلے دن ہی پرانا ڈریس پہنا دیا اور اتنے ہلکے اور پھیکے رنگ پہنا دیے۔ تو آج کل کی بچیاں پہنتی ایسی ہیں، اب اس کی مرضی، اور ہو سکتا ہے کہ جو شادی والا ڈریس ہے جس دن وہ دلہن بنی ہے رخصتی والے دن، تو وہ رخصتی والا جو سوٹ ہوتا ہے وہ عموماً جو ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ میکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے، اس میں کوئی رفنس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی والدہ کا ہو یا کچھ بھی ہو۔ آج کل تو ویسے بھی رینٹڈ لوگ یوز کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں تو یہ کپڑے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ تو بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو ہیں، اقرا کنول نے بھی اپنی شادی کے جو اس طرح کے ایونٹس تھے، یہ بات سوشل میڈیا پہ بہت پھیلی تھی کہ اس نے اپنے سارے ڈریسز جو ہیں اس کے رینٹڈ ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے
رینٹ پہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ سوٹ ان کا اپنا ہی ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے، مطلب کہ لوگوں کی نظریں اتنی کوئی تیز ہیں، اور یہ تو پھر سیلیبریٹیز ہیں نا، ان کے تو جو فینز ہیں، ان کے فالوورز ہیں، انہوں نے تو مطلب کہ ایک نظریں گاڑی ہوتی ہیں نا ان پر، تو وہ ہر ایک چیز کو باریکی سے دیکھ لیتے ہیں، اتنی باریکی سے دیکھتے ہیں نا کہ بس ایک ایک نقطہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں جی۔ اور بڑی بہو کو یہاں تک بولا جا رہا ہے کہ ڈائیورس دلوا دی گئی ہے، اور اس کو اس لیے شادی میں وہ نہیں آئی، ناراضگی ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ خبریں تب تک بے بنیاد ہیں جب تک اسماء عباس خود نہ بات کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے بچے جو ہیں، کوئی اسماء عباس کی بہو یا بڑا بیٹا کوئی اسماء عباس کے رحم و کرم پہ نہیں تھا۔ اگر ان کے آپس کے ہسبینڈ وائف کے حالات خراب ہیں یا ان کا آپس کا کوئی معاملہ ہے، تو اس میں اسماء عباس جی کا تو میرے خیال میں کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا نا اپنے بیٹے سے کہ اب اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب کرو، یا کہ وہ شادی کے دنوں میں روٹ کے چلی جائے، تو یہ شادی میں نہ ہونا ان کے لیے بھی انسلٹنگ ہے کہ بڑی بہو جو ہے وہ شادی میں نہیں ہے، دوسرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تو جب بڑی بہو کے ساتھ بنا کے نہ رکھی تو چھوٹی کے ساتھ کیسے بنا کے رکھیں گی؟ تو یہ تمام باتیں تو میرے خیال میں اگر بڑی بہو گئی ہے تو اس میں اسماء عباس کا کوئی میرے خیال میں عمل دخل نہیں ہوگا۔ یقیناً آج کل کے بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، کوئی وہ اسماء عباس کی رحم و کرم پر تو نہیں تھی نا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ میں نے تو جو دیکھا ہے اسماء عباس کو، وہ بہت ہی اپنی فیملی کے ساتھ پیار کرتی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بڑا پیار کرتی ہیں، اور ولیمہ ہو گیا، ولیمہ میں سب نے بھرپور جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا، ہلکا پھلکا ڈانس کیا۔ اور جو دولہے کے بارے میں یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بھئی یہ ڈرگس وغیرہ کوئی چکر ہے، اور اسی لیے بچے کو ان لوگوں نے تھام رکھا ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے، یا تو اسماء عباس خود اس کو پکڑ کے بیٹھی تھی پورے ایونٹ میں، یا پھر وہ اپنی شوہر کو کہتی تھیں کہ بھئی آپ جا کے اس کے پاس بیٹھو، یا پھر بہن جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھی پاس، اور لڑکا جو ہے وہ بار بار ہاتھ مطلب بازو چھڑا رہا تھا ان سے، بہن اور ماں سے، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ بہرحال دیکھنے والوں کی نظریں واقعی میں بہت زیادہ تیز ہیں، اور جو آپ کے ارد گرد آپ کے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہے سیلیبریٹیز کے متعلق جو ہوتی ہے وہ لیک کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں جی۔ بہرحال ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔